السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ لہٰذا قیامت کی نشانیوں سے اب ہمیں نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ کتنا ٹھہرے گا دجال؟ آپ نے فرمایا 40 دن۔ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن وہ تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، یعنی 37 ڈیز جو ہیں۔ پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر، یہ جامع اموی کا مینار ہے سفید، جو کچھ 100 سال پہلے بنایا گیا تھا، اس مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس، یعنی کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا، 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی چاندی کی بوندیں گریں گی، یعنی پانی کے قطرے اس طرح گریں گے، چمکدار بالکل چاندی کی طرح۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی، جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک ان کا سانس بھی جائے گا، اور اس سارے علاقے سے نان مسلم ختم ہو جائیں گے۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ لد وہ جگہ جہاں اب اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج ہوگا، اس وقت حقیقی مسلمان بھاگ جائیں گے، یعنی وہ اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اس کے فتنے میں نہیں پڑیں گے، اور جا کر شام کے جبل دخان میں پناہ لیں گے۔ دجال ان کا انتہائی سخت محاصرہ کرے گا اور مسلمان انتہائی پریشان ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ سحری کے وقت لوگوں کو پکار کر کہیں گے، اے لوگو، تمہیں اس کذاب خبیث کی طرف نکلنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ کوئی جن معلوم ہوتا ہے، لیکن نکل کر دیکھیں گے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یعنی کچھ لوگ تو سامنے ہی ہوں گے ان کے، جب ان کے سامنے اتریں گے، لیکن کچھ لوگ نہیں ہوں گے۔ نماز کھڑی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ روح اللہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ وہ فرمائیں گے تمہارے امام ہی کو آگے بڑھ کر نماز پڑھانی چاہیے۔ نماز فجر کے بعد وہ دجال کی طرف نکلیں گے۔ جب وہ کذاب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑھ کر اسے قتل کر دیں گے۔ اس وقت درخت اور پتھر بھی پکار اٹھیں گے، اے روح اللہ۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے، یہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے کسی پیروکار کو نہیں چھوڑیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے۔ اور یہ آتا ہے کہ ایک درخت جو ہے صرف وہ نہیں بولے گا، اور وہ ہے شجرت غرقد، اور غرقد کا درخت اسرائیل میں بہت زیادہ اگایا جا چکا ہے، اور ان کو انتظار بھی ہے دجال کا، اور یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہے۔
کہ کون ہمیں بچائے گا اور ہم کس طرح یعنی بچ سکیں گے. تو یہ جو جنت البقیع جس کو کہتے ہیں نا، یہاں بھی غرقد کے بہت درخت ہے. اس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے. ہاں، بقیع الغرقد. اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے، لوگوں نے خود سے مشہور کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق دمشق کے سفید مینار کے پاس اتریں گے مشرق کی طرف، اور دجال کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے. فرشتے اپنے پروں پر ان کو اتاریں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب اتریں گے. 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک نیچے لپیٹا ہوگا اور ایک اوپر، اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے. ان کے حلیے کے بارے میں سنن نبی داؤد میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں. ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے. ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ پانی نہیں لگا ہوگا. ان کے حال حلیے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ چوڑے سینے والے ہیں. ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ کے، گٹھے بدن اور چوڑے سینے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے، دراز قد، سیدھے بالوں والے ہیں، گویا قبیلہ زت کے لوگوں میں سے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسراء کی رات موسیٰ ابن عمران کے پاس سے گزرا. وہ گندمی رنگ، طویل قامت کے، گٹھے ہوئے جسم کے انسان تھے، جیسے قبیلہ شنوءہ کے مردوں میں سے ہوں. اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا درمیانہ قد تھا، رنگ سرخ و سفید، اور سر کے بال سیدھے تھے. پاکیزہ جسم والے ہوں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوءہ سے ہوں. اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسے تر و تازہ اور پاک اور صاف جیسے ابھی غسل خانے سے نکلے ہوں، یعنی نہا دھو کر نکلے ہوں. صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عروہ بن مسعود ایک صحابی تھے، ان سے مشابہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معراج پر جو دیکھا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام میرے سامنے لائے گئے. موسیٰ علیہ السلام پرتیلے بدن کے آدمی تھے، جیسے قبیلہ شنوءہ کے مردوں میں سے ایک ہوں. اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا. مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے. بہرحال یہ تو تھا ان کا حال حلیہ. اب یہ ہے کہ وہ کریں گے کیا؟ وہ ایک عادل حکمران کی طرح زمین پر حکومت کریں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نہ ہو جائے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ قبول نہیں کریں گے. مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی یہاں تک کہ کوئی اسے لینے والا نہ رہے گا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے لیے قتال کریں گے اور باقی ادیان ختم ہو جائیں گے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا، یعنی دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے. وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ نشانیاں کہاں پوری آتی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی پر. تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے اس مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی تھی، کہتے ہیں کہ یہ وہی تھا جس نے مخبری کی تھی۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کوئی علم نہیں، یعنی جو بھی اس حقیقی بات سے اختلاف کرتے ہیں وہ صرف اپنے خیال کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے تھے، قتل نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ بھی کریں گے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ان کے لیے نماز کھڑی کی جائے گی، جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال عطا فرمائیں گے یہاں تک کہ کوئی لینے والا نہیں رہے گا، اور وہ روحا میں پڑاؤ کر کے وہاں سے حج یا عمرے یا دونوں کا احرام کٹھے باندھیں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے، اور وہ قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپس کی عداوتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں خروج کرے گا اور ان میں 40 ٹھہرے گا، میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن ہے، اور وہ عروہ بن مسعود کی طرح ہے، وہ تلاش کر کے دجال کو قتل کر دیں گے، پھر لوگ اسی طرح 7 سال گزاریں گے کہ کسی بھی دو لوگوں کے درمیان کوئی عداوت نہ ہوگی، کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں بالکل ایک مثالی دور ہوگا، امن ہوگا، دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ مسند احمد میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو مٹا دے گا، اور انہی کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کروائے گا، اور روئے زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ اونٹ کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایک گھاٹ سے سیراب ہوں گے، اور بچے سانپوں سے کھیلتے ہوں گے اور سانپ انہیں نقصان نہیں دیں گے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے بیچ میں امن ہوگا بلکہ جانوروں میں بھی آپس میں صلح صفائی ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے مال سے بے نیاز ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم انصاف پسند امام اور عدل پسند حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، تعلقات میں صلح صفائی کریں گے، عداوت ختم ہو جائے گی، ان پر مال پیش کیا جائے گا لیکن وہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہوئے اور کہا اے محمد تو میں ان کو جواب دوں گا،